ہیو اے لیکچر. کچھ باتیں سمجھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کلچر کے اعتبار سے. میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھی کو بھی اگر بچپن میں سنگل سے باندھ دیا جائے تو بڑے ہونے کے بعد اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سونڈ سے درخت کو ہلا سکتا ہے، درخت کو اتار سکتا ہے، لیکن وہ چھوٹی سی سنگلی کے اندر بندھا ہوا اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے ہاتھی اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ چند ثقافتوں میں، چند جگہوں پر یہ چیز خاص ہوتی ہے کہ لڑکی والے جو ہیں شادی کے وقت میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، بیوی کو کانٹے، ہار، چوڑیاں، نتھلی پہنا کر اس کو غلامی کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں. بچپن سے ذہن دے دیا جاتا ہے کہ جی تمہیں مرد کی غلامی کرنی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وومن ڈومینیشن باقاعدہ ایک بہترین قسم کا ایک مقام ہے. تو اس لیے میں اس بات سے کہوں گا کہ عورت کے لیے تو صرف تاج بنا ہے. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے کہ غیر محسوس طریقے سے ثقافتوں کے اندر ان کو زبردستی زیور پہنا کر یا کان میں ناک کی نتھلی یا ہاتھ کے کنگن یا اس طریقے سے گلے کا ہار، یہ سب ذہنی طور پر غلامی کی نشانی دی جاتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عورت کو تاج پہنانا چاہیے. میرا پہلے بھی اس پہ ایک لیکچر ہے، تو اس پر مزید میں اتنا کہوں گا کہ کچھ الفاظ اور کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے دوسرے جنس کو غلام بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے ایکوالٹی، جینڈر ایکوالٹی جو اقوام متحدہ کا گول ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 5 میں ایکوالٹی ہوتی ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو عورتیں، لڑکیاں زیور کا خواہش رکھتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ زیور میں صرف تاج ہے، ادروائز جتنی باقی چیزیں ہوتی ہیں کنگن وغیرہ، وہ نتھلی وغیرہ، یہ ناک کی نکیل صرف اونٹ کو یا بیل کو پہنائی جاتی ہے ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے. جب آپ زیور کو سوچیں تو اپنے ذہن میں ان قید شدہ جانوروں کو، ان اونٹ کو، اس ہاتھی کو جس کا پاؤں بندھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو وہ قید میں محسوس کرتے ہیں. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. بی ود اس ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو.